الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ ہدیہ درود و سلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر پھر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان سے بعد میں آنے والے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخشش فرما جو ایمان سلامتی ایمان کے ساتھ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، والملائکۃ یسبحون، اور ملائکہ اکرام اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے ہیں، ان کے بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا فرمایا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور میرے گھر میں جو ایمان والے ہیں، بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مسلمان مردوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو بخش دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو وصال کر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، تمام مؤمنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان تمام آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں یہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوت شدہ کے لیے دعا مانگنا قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور پھر اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، پس جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، پس خاص کر اس میت کے لیے اس کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے دعا مانگا کرو۔
یعنی پہلے میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کیا، اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ او جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا تعلق میت کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور صالح بیٹا جو کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 سے کون عمل ہیں جو جن کا تعلق میت کے ساتھ قائم رہتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے صدقہ جاریہ۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں مسجد تعمیر کر گیا، مسجد تعمیر ہو رہی تو اپنا حصہ ڈالا، یا اس نے مدرسہ بنوا لیا، لوگوں کے لیے پانی نہیں تھا اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، راستہ نہیں تھا راستہ بنوا دیا، کوئی پل بنوا دیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس بنانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اس مدرسے میں جس نے اس بندے نے تعمیر کیا تھا، لوگوں کے بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی بھرتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی راستہ بنوا دیا، کوئی پل بنوا دیا، لوگ اس سے گزرتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو بندے نے حاصل کیا تھا، پھر دین کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا ہنر تھا جسے لوگ سیکھ کر فائدہ حاصل کرتے رہے، تو فرمایا سب سے پہلے میرے بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک بیٹا، اس کے گھر والے، اس کی بیٹی یا بیٹا یا اس کی بیوی بہن بھائی جو اس کی بخشش کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میت کو قبر کے اندر ضرور اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، وہ عرض کرے گا مولا میں تو بڑا گناہگار انسان تھا، مگر میری نیکیاں پہاڑوں کی مثل کیسے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ورثاء کی طرف سے، تیرے گھر والوں کی طرف سے دعائیں مغفرت، استغفار، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے جو تیرے لیے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ دوسری حدیث پاک اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ وہ عرض کرے گے مولا میں بڑا گناہگار بندہ تھا، بڑا بد کردار بندہ تھا، مگر مجھے جنت میں اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے میرے بندے بے شک تو گناہگار تھا، مگر یہ تیرے گھر والے تیرے لیے دعا کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی قبر کے اندر گناہوں سے لت پت جائے گا، مگر جب قیامت کا دن اٹھے گا تو ایک گناہ بھی اس کے اوپر نہ ہوگا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے ورثاء، اس کے گھر والے اس کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ، آپ کے دور مقدس کی بات ہے، حدیث کہ حضرت ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، فوت ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ اس کے ایک بیٹا جس کا نام ہشام تھا،
اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ دوسرا بیٹا جس کا عمر نام تھا، وہ عرض کرنے لگے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر آزاد نہیں کروں گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ سارا واقعہ پیش کیا کہ میرا والد فوت ہونے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کروں تو میرے والد کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ و خیرات کرتے یا حج کرتے یا اللہ کی قرآن پاک پڑھ کر تلاوت کرتے تو ضرور اس کو قبر میں ثواب پہنچتا، مگر تمہارا والد مسلمان نہیں تھا۔ اس احادیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے فوت شدگان کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، حج کیا جائے، نفلی عبادت کی جائے، اللہ کی پاک کلام پڑھ کر ان کے روح کو سارے ثواب کیا جائے تو قبر کے اندر ضرور ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے جو میں ان کے لیے کروں؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور وہاں پر لکھ دیا کہ ام سعد کا کنواں، یعنی ان کی ماں کے نام پر آپ نے وقف کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک لوگ اس سے پانی بھرتے رہیں گے اور تیری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس پھلوں کے باغ تھے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے لیے فلاں باغ صدقہ کرتا ہوں۔ یہ بھی آتا ہے اور پانی کے لیے بھی۔ تو اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پلایا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، صدقہ خیرات کیا جائے، حج کیا جائے، نفلی عبادت کی جائے، اللہ کا قرآن ذکر اذکار پڑھ کر مرنے والے کی ساری ثواب کیا جائے تو نبی پاک نے فرمایا ضرور ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 قبر والوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے آپ نے کیا دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے بندے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں کہ چغل خوری، غیبت کرنا جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اپنی زندگی میں اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، آپ کو قبر کے اندر کیسے پتہ چلا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہاں سے یہ بھی ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے باہر تھے تو قبر کے حالات کو جانتے تھے، اب قبر کے اندر ہیں تو باہر والوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو توڑا، اس کے 2 حصے کیے، اور ایک حصہ ایک ہی قبر پر لگا دیا، دوسرا حصہ دوسرے کی قبر پر لگا دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عمل کیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح پڑھے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، تو ان کو قبر کے اندر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح پڑھیں گی تو قبر والوں کو عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں آج ہم کس کو دفناتے ہیں تو اس کے دفنانے کے بعد قبر پر پھول ڈالتے ہیں، ٹہنیاں لگاتے ہیں۔ اسی احادیث سے ہم اس کو لیتے ہیں کہ نبی پاک نے خود یہ عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ اگر ایک ٹہنی لگانے سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو پھر کیا ہم اللہ کا قرآن پڑھیں،
درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کر کر صدقہ و خیرات کریں، تو کیا ان کے لیے ہم بخش ایسا ثواب کریں تو ثواب نہیں پہنچے گا؟ ضرور ثواب پہنچتا ہے، مگر پہنچتا مسلمان کو ہے۔ اب جو مسلمان ہے ان کے فوت شدگان کا ثواب پہنچتا ہے، تو جو نہیں پہنچانے والے وہ اپنے فوت شدگان کو کیا سوچتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنے انجام دیکھ لیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ایک مرید تھا، آپ کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا تو اس کا چہرے کا رنگ متغیر تھا، بڑا پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا کہ مرید پریشان کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا حضرت میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، جو اپنے دل کے اندر اس بندے کی والدہ محترمہ کے روح کو اس ثواب کر دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس بندے کا چہرہ ہوش ہو گیا، حشاش بشاش ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی پوچھتے ہیں کہ آپ ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا حضرت بروئے مکاشفہ میں نے اپنی والدہ کو اب جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں، جنت کے اندر سیر کر رہی ہیں، اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ کلمہ کے اوپر وعدہ مغفرت ہے، اس لیے آپ نے جب اس کے روح کو اس طرح ثواب کیا تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہنے لگا، برائے مکاشفہ کہنے لگا کہ میں اب اپنی والدہ کو جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ حضرات محترم، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کیا یہ عمل کیا کہ آپ کرتے ہیں؟ تو سنے میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، نبی پاک نے خود جو عمل کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، جب انتقال ہوا، نبی پاک کی چاچی لگتی تھی رشتے میں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرانے کے ان کے سر کی طرف گئے اور سر کی طرف بیٹھ کر عرض کرنے لگی کہ میری ماں کے بعد آپ میری ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، آپ مجھے اچھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی، اچھے اچھے کھانے کھلایا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ آپ اللہ کی رضا اور آخرت کی خاطر کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل دلوایا۔ غسل دلوانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اپنا کرتا مبارک ان کو پہنایا، اور اپنا کرتا پہنانے کے بعد آپ نے اپنی چادر عطا کی، اور اس چادر سے بھائی صاحبہ کو، آپ کی چاچی فاطمہ بنت اسد کو کفن پہنایا گیا، یعنی اس چادر سے آپ کو کفن دیا گیا۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کھودنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ چاروں نے مل کر قبر کو کھودا، اور جب قبر مکمل تیار ہونے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی قبر کو کھودا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی اتار کر باہر پھینکی۔ اور جب قبر مکمل ہو گئی، اب سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کیا دعا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا نبی محمد اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، اے اللہ نبی محمد ان تمام انبیاء کا وسیلہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میری اس ماں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دو باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر اپنا وسیلہ اور تمام انبیاء کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے یہ دعا مانگی، یا اللہ اللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میری اس ماں کو بخش دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے جب یہ دعا کو مکمل کیا، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس نے، ان دونوں نے مل کر ان کو قبر کے اندر لحد کے اندر اتارا، اور پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ کملی والی آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کہ میدان احد کے اندر آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدفون تھے، وہ شہید تھے،
تو کمری والے آقا ہر ہفتے کے دن کبھی پیادل کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے چاچے کے لیے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر حدیث پاک میں بڑی مشہور حدیث پاک شعبان کی 15ویں رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ کے بستر سے الگ ہو کر جنت البقیع کے اندر تشریف لے کر گئے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتی جنت البقیع میں جب گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ کمری والے آقا جنت البقیع قبرستان والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہاں سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے یہ سوچا کہ تیرا اللہ تیرا نبی تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ آج تمہیں معلوم نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو فرمایا جنت البقیع کے اندر آپ ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مئی صبا تھے جو مسجد نبوی شریف کے اندر صفائی کیا کرتے تھے۔ جب مئی صبا کا انتقال ہو گیا تو ان دنوں میں نبی پاک مدینہ پاک میں موجود نہ تھے۔ جب واپس تشریف لائے پیچھے مئی صبا کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت دنوں سے مئی صبا صفائی کے لیے نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر گئے اور کھڑے ہو کر ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی قبر دعا مانگنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے شرک ہے وہ دوسرے لفظوں میں قرآن پاک کی آیتوں کے انکار کرتے ہیں، حدیث انکار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو بندہ اپنی والدہ یا اپنی والد کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، فرمایا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کا نام اپنے والدین کی خدمت گزاروں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور اپنے فوت شدگان کے لیے اس علی ثواب کرنے صدقہ و خیرات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔